مولویوں نے جب ایک آدھ بے وقوفی کرے وہ بے وقوف ہے، اور کٹھا بے وقوف ہو، بہت ساری بے وقوفیوں کا مجموعہ، اسے مولوی کہتے ہیں۔ یہ تو مان گیا مولوی بھائی باقر منظور کہ حضرت آدم علیہ السلام روتے تھے، یہ مولوی مان گیا، اور کہتا اتنا روتے تھے کہ گڑھے بھر جاتے تھے اور پرندے آ کے پانی پیتے تھے۔ یہ سنی شیعہ مولوی نے تسلیم کیا۔ میں پھر اس سے پوچھتا ہوں کہ اتنا کیوں روتے تھے؟ تو یا مولوی چول مار جاتا ہے اما حوا کی جدائی، مولوی ہے نا۔ اچھا اگر آدم اس کام میں روتا رہا ہے، کوئی آدمی رو پڑے تو اس پہ تو اعتراض ہی نہیں ہونا چاہیے۔ ہو اللہ کا نبی، انصاف کرنا، بولے صرف وہی بندہ جو میری رائے سے متفق ہو کہ بلا ہو اللہ کا نبی، معصوم پیغمبر، آیا ہے ہدایت کرنے، جنت میں رہ چکا ہے، پہلا ہاتھی، مسجود ملائک، اتنا بڑا آدم ہو کر اتنے چھوٹے مقصد کے لیے روتا رہا ہے۔ کیوں جناب؟ آدم ہو کے، علیہ السلام ہو کے، نبی ہو کے، وہ بیوی کے لیے روتا رہا، وہ روتا رہا ہے ذکر شبیر کر کے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے مولوی کے باپ کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ خانہ کعبہ پہ سبز غلاف چڑھا دے۔ یہ نہیں ہے، بولنا جی کا زبان اللہ نے عطا فرمایا۔ کیونکہ سبز رنگ خوشی کی علامت ہے، سوگ کی علامت ہے سیاہ رنگ۔ پھر میں مولوی سے پوچھتا ہوں، ابراہیم نے جو کام کیے وہ کیوں کیے؟ پہلا کام 6 مہینے کا بیٹا، جوان بیوی، وادی غیر ذی زرع میں جہاں پانی کا قطرہ نہیں تھا، کیوں چھوڑ کے چلا گیا؟ دیکھیے عام انسان بھی 6 مہینے کے بچے کو ایسی جگہ چھوڑ کے چلا جائے جہاں پانی نہ ہو تو زیادتی۔ وہ نبی ہے، صاحب شریعت ہے، اس نے کیوں چھوڑا؟ اس نے بیٹے کی گردن پہ چھری کیوں رکھی؟ کیا شوق پڑ گیا تھا ابراہیم کو کہ بیٹا ذبح کرو؟ مولوی کہتے ہیں خواب دیکھا، قرآن کہتا ہے خواب دیکھا، لیکن خواب میں دیکھا کیا؟ حسین کی غربت اور علی کی عزت کی قسم، ابراہیم کو خواب میں واقعہ کربلا دکھایا گیا تھا، کیونکہ ابراہیم تھا عاشق حسین ابن علی۔ اس نے کہا اچھا جو تیرے ساتھ ہوا ہے وہ میں اپنے ساتھ کروں گا۔ ابراہیم نے حسین کی 28 رجب خواب میں دیکھی، ابراہیم نے وطن چھوڑ دیا، 6 مہینے کا عسکر دیکھا، بچہ پیاسا چھوڑ دیا، علی اکبر کا منظر دیکھا، بیٹے پہ چھری رکھ دی، لیکن فرق رہ گیا، جو خوابوں کا شہزادہ ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو تعبیر کا شہنشاہ ہو اسے حسین ابن علی۔ جملہ پھر آکھو، میں بسم اللہ کروں، بسم اللہ کروں، بسم اللہ۔ حسین سلامت رکھیں، جو خوابوں کا شہزادہ ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو تعبیر کا شہنشاہ ہو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جو بات سمجھے ہیں انہیں مبارک و خدا اور معرفت عطا فرمائے، جنہیں بات سمجھ نہیں آئی انہیں بھی میں پیچھے نہیں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ میں 2 جملے اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بات مزید سمجھ میں آئے۔ جو خوابوں کا شہزادہ ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو تعبیر کا شہنشاہ ہو اسے حسین کہتے ہیں، جو زمزم کے پانی سے کعبہ بنا دے اسے ابراہیم کہتے ہیں، جو اپنے خون سے کربلا معلیٰ تعمیر کر دے اس بادشاہ کو حسین ابن علی کہتے ہیں، جسے
ہوں، ایمان تو ہے اطمینان چاہتا ہوں، ایمان تو ہے اطمینان چاہتا ہوں۔ جو اطمینان کو تلاش کر رہا ہو اسے ابراہیم کہتے ہیں، اللہ جسے نفس مطمئنہ کہے اسے حسین ابن علی۔ اور ہے کہ نہیں؟ اگلا جملہ عوام کے لیے نہیں کیونکہ سمجھ نہیں آئے گی، خواص کے لیے ہے، اور اس کے لیے بھی قرآن کی آیت پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ ابراہیم کی دعا قرآن مجید میں لکھ رہا ہے۔ ابراہیم نے دعا مانگی، رب جعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ یہ ہر بندے کے لیے فکرہ ہے ہی نہیں، جو سن رہے ہیں ان کے لیے فکرہ ہے۔ بچے بچے کو یہ قرآنی دعا یاد ہے، مقیم الصلاۃ، مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا۔ جو صلاۃ کو قائم کرنے والا بننے کی خواہش کرے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور حسین کسے کہتے ہیں کہ جس کی کربلا کی طرف رخ کر کے کہنا پڑتا ہے اشہد ان قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر، حسین میں گواہی دیتا ہوں تو نے صلاۃ کو قائم کر کے دکھا دیا۔ اور اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ اس سے مراد پڑھنے والی نماز نہیں ہے۔ جب ابراہیم دعا مانگ رہا تھا مجھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا، اس سے پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے۔ واہ واہ مان اللہ ابراہیم تمہاری میری طرح سے کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ گئی، پھر کیوں کہہ رہے تھے صلاۃ قائم کرنے والا بنا؟ واہ واہ معصومین نے فرمایا الصلاۃ ہے ولایت علی ابن ابی طالب، صلاۃ علی کی ولایت کو کہتے ہیں۔ تو جب علی ولی اللہ کے بغیر ابراہیم کا گزارا نہیں، ملت ابراہیم کا گزارا کیسے ہو؟ اور یہ اللہ کا نبی ہے، اس میں گرامی ہے نور۔ حسین کی محبت میں پوری زمین میں اس نے پانی پھیلا تھا۔ نام ہے عبد الغفار یا عبد الرزاق، یہ دو نام مفسرین نے تحریر کی، اور ہم جانتے ہیں نوح کے نام سے۔ نوح کیا ہے؟ نوح ہے اس میں فاعل، فعل تھا نوحہ، پہلا نوحہ خان حسین کا جناب نوح۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، اس لیے شریعت شروع سے ہوئی ہے، سبحان اللہ۔ پہلی شریعت حضرت نوح علیہ السلام سے، حضرت آدم علیہ السلام سے شریعت شروع نہیں ہوئی، شرع لکم ما وصی بہ، شرع شروع ہوئی ہے جناب نوح علیہ السلام، اس سے پہلے شریعت نہیں ہے۔ سبحان اللہ، اور ہے کہ نہیں؟ گلیوں میں نوحہ پڑھتا تھا، امت پتھر مارتی تھی، پتہ چلا نوحہ پڑھنا نبیوں کی سنت ہے، پتھر مارنا کافروں کی سیرت ہے۔ یہ واقع سمجھاندہ، واہ 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 واہ، وہ نبی۔ واہ واہ واہ۔ اچھا یہ پچھلے حضرات ہیں کیمروں کے پیچھے، ان کے لیے اگلا فکرہ کرتے ہیں۔ اتنے پتھر، مٹی کے پتھر، پکے ہوئے پتھر اس دور میں ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی یہ بٹھے بٹھے کے رواج نہیں ہے، کچے پتھر، مٹی کے پتھر اٹھا اٹھا کے مارنا، اور نبی دب جانا نیچے۔ یہ چلے کیوں جاتے تھے؟ یہ سمجھتے تھے مر گیا ہے۔ یہ کافروں کی پرانی عادت ہے، نبی مٹی کے نیچے چلا جائے سمجھتے ہیں مر گیا ہے۔ وہ نوح کے دور کا کافر ہو یا سعودی عرب کا بے غیرت کافر ہو، نبی اگر مٹی کے نیچے چلا جائے تو یہ بے غیرت سمجھتے ہیں مر گیا ہے۔ پہلا نوحہ پڑھنا، کسی نبی نے بھی بازو سے پکڑ کے، گردن سے پکڑ کے کلمہ نہیں پڑھا، بیویوں کو نہیں پڑھایا، بیٹوں کو نہیں پڑھایا،
کیونکہ جو جبر سے پھیلے وہ اسلام نہیں ہے۔ بے شک بے شک اسلام اس چیز کا نام ہے جسے دل تسلیم کرے۔ بے شک ایمرجنسی میں کلمہ پڑھنے والوں کا اسلام ہمیشہ مشکوک رہتا ہے۔ اسلام تسلیم کرنے کا نام ہے، یہ وہ نہیں ہے کہ جس میں خاموشی کو ہاں سمجھا جائے۔ اچھا بندہ گیا تو رسول کو قتل کرنے، ہاتھ میں تلوار لے کر لہراتا ہو رسول کو قتل کرنا، رستے میں مل گیا جوٹی، پکا جوٹی وال جی، انہیں آکھیا گرو جی کتھے؟ گرو سی نا، اس نے کہا آج تو میں نے محمد کو چھوڑ میں نہیں۔ اس کا مطلب تلوار چلانی آتی تھی۔ یہ کچھ میرے نوجوانوں کے ذہن میں یہ غلط بات بیٹھ گئی ہے کہ شاید تلوار چلانی نہیں آتی تھی، قافلے لوٹنے کے لیے تلوار چلانی سیکھنا پڑتی تھی۔ اچھا پھر یہ جنگوں میں جا کے تلوار چلاتے کیوں نہیں تھے؟ اس جملے پہ غور کرنا، جب چپ کر کے سننا، جو چپ بیٹھے جو بول رہے ہو میرے لیے بڑے کافی ہو، حسین کی ماں تمہیں اجر دے گی۔ تلوار چلانی آتی تھی، لڑتے کیوں نہیں تھے؟ بھئی ایک بندہ ثابت نہیں جس کا خون بھی نکالا ہوگا، کوئی ترکی گیا ہو تو گواہی دے گا میں نے وہاں جا کے تلواریں دیکھی ہیں ان کی پڑی ہوئی ہے، بالکل نہیں۔ ٹھاک کیا نہ سن بجیر چیز استعمال ہی نہ ہوئی ہو، نوی ہے نا، بالکل نہیں پڑی، ایک سکریچ بھی نہیں اس کو، کوئی جھریٹ ہی نہیں آئی ہوتی۔ آنی کانو سی خیری سے اب مجھ سے پوچھو کہ جب چلانی آتی تھی تو میدانوں میں لڑتے کیوں نہیں تھے؟ یہ جس نے الیکشن میں کھڑا ہونا ہونا وہ لڑائیاں نہیں کرتے۔ ایو آکے سمجھان دا باب سیاست دان جو ہوتا ہے نا جس نے فوٹو میں کھڑا کرنا ہے وہ زیادتی والوں کو بھی کوئی نہیں چلا سلا گا، کیونکہ کل ووٹ جو مانگ رہے ہیں یہ تھی سیاست، کیونکہ پتا تھا کہ ہم نے کھیلنی ہے سیاست۔ ایک بندہ ماریں گے پورا قبیلہ دشمن ہو جائے گا، بے موقعی تلواریں نکالی ہیں، رسول کے جنازے پہ تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے، جہاں نکالنی تھی وہاں نکالی نہیں، جہاں دہشت گردی پھیلانی تھی وہاں نکالی۔ گھر سے چلے، رستے میں جوٹی وال ملا، انہوں نے کہا کتھے؟ انہوں نے کہا آج میں محمد کو قتل کر دوں۔ انہوں نے کہا پہلے گھر کا تو پتہ کر۔ بندے کہتے نہیں مجھے قبر تک افسوس رہے گا، مجھے کوئی قبر تک افسوس نہیں رہے گا، اگلی مجلس تک افسوس رہے گا اگر اس جملے کو نہ سمجھا گیا۔ دیکھیں کافر تھا اور مارنے جا رہا تھا رسول کو، اس نے کیا کہا گھر کی خبر لے، بھئی تیرے گھر میں کیا ہے؟ تیری بہن اور تیرا بہنوئی، بہن دے پڑھ گیا، دونوں مسلمان ہو گئے۔ تو عربوں کی یہ پرانی عادت تھی کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو تالا ضرور دیتے تھے۔ علی کی عزت کی قسم ساری زندگی بغیر تنخواہ کے اس بندے کی ناصر عباس نوکری کرنے کے لیے تیار ہے۔ 80 جنگوں میں حیدر کرار میدان جنگ میں آگے کھڑا ہے، ایک کافر کا نام بتا جس نے علی کو تانا دیا ہو، پہلے ابو طالب کا پتہ کر، وہ بھی تو میرے مذہب کے ہوگا۔ سلام پیش کرنے کے لیے اپنے دونوں بازو اٹھا کر کلیجے کی پوری طاقت اور غیرت کے ساتھ زبان کے ساتھ دل بولو علی 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 نعرہ حیدری۔ 1400 سال بعد حضرت عمران کو کافر کہنے والے بے غیرت سے پوچھتا ہے، کہتا ہے کوئی فرق نہیں ان چاروں میں، باپ تجھے صرف چوتھے کا ملا۔ دعوت دیتا ہوں
گھر آیا, آگے آگے دیکھتے ہیں جناب بہن اور بہنوئی قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ آج مولوی مشرف کے خلاف بولتے ہیں کہ جی مدرسوں میں سے بندے پکڑوا لی. اس جوان کو کوئی نہیں پوچھتا جو قرآن پڑھنے والوں کو مار رہا تھا. اچھا ایک بات بڑی ایسا ہے, یہ آف دی ریکارڈ ہے, آن دی ریکارڈ نہیں ہے. ایک چپ کر کے سن لے تھے, ہاں بالکل ہی میں چپ کر کے جیٹا ہی بندہ کیا گزرا ہوئے نا بھڑویے دا حیا کر دے. پہلی جماعت کا سٹوڈنٹ بھی ہوئے نا جی, وہ بھی حیا کرتا ہے. واہ 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 واہ, وہ بھی آگے کوئی گل نہیں جی میرا انہیں دو من بٹھے بھین تو بھی. یہ میں 5ویں جماعت کی کتاب سے پڑھ رہا ہوں, کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد جناب بہن نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا, دل موم ہو گیا. اسے کہتے ہیں ٹرن آف دا سٹوری. سیدھی سٹوری چلدی چلدی دے اتھو پینترا کھا گیا. یہ نبوت سے 7 سال بعد کا واقعہ ہے. مجھے سمجھ نہیں آئی 7 سال نبی اپنی مبارک زبان سے قرآن پڑھتے رہے. دل موم نہیں ہوا, بہن سے سنا دل موم ہو گیا. اسے کہتے ہیں زنانہ ایمان. دوڑا, تلوار اٹھائی, رسول کی دربار میں پہنچا. آگے کھڑا تھا رسول اللہ کا شیر. میرے بزرگ سمجھ گئے, جوانوں کو میں سمجھا دیتا ہوں. یہ رسول اللہ کے شیر کون تھے؟ علی نہیں, امیر حمزہ. علی تو اللہ کا شیر ہے, امیر حمزہ ہے رسول اللہ کا شیر. علی تک تو بات پہنچی نہیں. امیر حمزہ نے تلوار اٹھا کے یوں رکھی گردن پر. کیسے ہو؟ لا الہ الا اللہ. وہ چپ ہو گیا جی. یہ شک کی حالت میں, اسے تسلیم نہیں کہتے. خود ڈر کے پڑھا, پھر ڈرا کے پڑھاتے رہے. اسلام نتیجہ ہے کردار مصطفیٰ کا. جیسے اس نے کلمہ پڑھایا ویسے علی نے, ویسے حسن نے, ویسے حسین نے. مولا علی کھڑے میدان میں اور سامنے بندہ لڑائی کر رہا ہے. اس کے ہاتھ میں تلوار ہے, امیر کے ہاتھ میں بھی تلوار. سبحان اللہ. 2 تلوار. امیر المومنین نے اس کی تلوار کو جھٹکا دیا. علم عباس کی عزت کی قسم, علی نے پوری زندگی میں دوسرا وار اپنے دشمن پہ کبھی نہیں کیا. دوسرا وار وہ کرتا ہے جس کا پہلا وار خطا چلا جائے, اور جہاں خطا ہو جائے وہ معصوم نہیں ہوا کرتا ہے. معصوم سے کبھی خطا نہیں ہو سکتی. امیر کائنات نے اس کی تلوار ہوا میں پھینکی, تلوار چلی گئی. اب وہ نیچے گر گیا, آنکھیں بند کر لی اس نے, اور یوں کانپ رہا. آج موت. یہ کئی مولوی, ہمارے مولویوں سے بھی کئی غلطی ہوئی ہے, وہ بھی یہ واقعہ لکھتے ہیں. پہلے سنی بھائیوں نے بہت زیادہ لکھا ہے. الطاف حسین حالی نے نظم بنا دی, وہ 10ویں جماعت میں آ گئی, اور پھر اس کے بعد جناب والا تبلیغی جماعت میں آ گئی. انہوں نے پوری دنیا میں مشہور کر دی کہ جی مولا علی کافر کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھے تھے, خنجر مارنے والے تھے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, اس نے تھوک دیا مولا کے چہرے کی طرف. دیکھو یہ کتابوں میں ہے, آپ نے بھی پڑھا ہے, میں نے بھی پڑھا ہے. میں دینے لگا ہوں ایک دلیل, اس بندے سے لے کے اس آخری بندے تک اور باہر تک جو کھڑے. دلیل غلط ہو ممبر پہ آ کے مجھے کہنا تیری دلیل غلط, وہیں سے اشارہ کر دینا کہ دلیل غلط. صحیح ہو بول پڑو گے تو تمہیں مولا اجر دے گا, نہیں بولو گے تب بھی منت نہیں کروں گا. علی سینے پر ہے, مولوی لکھتا ہے اس نے تھوک لیا. میں پوچھتا ہوں موت اتنی سخت چیز ہے جو منہ کو خشک کر دیتی ہے. جسے بات سمجھ آئیے وہ بولے گا ضرور. جس کے سینے پہ علی جیسا شیر خدا بیٹھا ہو, تو جو ہے یہ نہیں ہے. آپ بول رہا ہوں صحیح کہا. علامہ صاحب کی صحت کے
مولا حسین سارے مومنین و مومنات سلام حسین آباد اشاد سخی عباس ہر گناہ معاف ہے عقیدے میں کوئی معافی نہیں بسم اللہ سب سے بڑی دعا ہے امام حسین آپ پر یاد رکھیے میرے سنی شیعہ مسلمان بھائیوں تلوار کافر کی ہوا میں اڑ گئی اب ایک تلوار ہے ایک علی کے پاس بس کافر کی حد تک ہے نیچے گرا تھوڑی دیر بعد اس نے ایک آنکھ کھولی وہ بھی تھوڑی سی تھوڑی کھول دے رہے اب دیکھنے کے لیے تھوڑا کیجیے میں آنکھ یہ ساڑھے سرائک کی جاکر میں چچا پان کے دیکھا بھئی دیکھنے والا سمجھے بھی اکھا بند ہیں تو انہیں نکی جائی میں جلد دیکھا مولا علی کیا ہے رہے اب اس کی یہ آنکھیں بھی کھول گئی یہ آنکھیں بھی کھول گئی جرات کر کے کہتے ہیں یا علی تو نے مجھے مارا کیوں فرمایا میں بزدلوں پہ تلوار نہیں اٹھا یہ جوان ضرور بولنا بندے تم سے پوچھتے ہیں نا علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی جواب علی کی زبان سے دے دیا کرو وہ بزدلوں پہ کبھی تلوار نہیں اٹھاتا وہ چاہے میدان میں کھڑا ہو یا فوٹو سے رسول کے منبر پہ جا کے بیٹھ گیا وہ بزدلوں پہ تلوار نہیں اٹھاتا اگلا جملہ کافر کا اتنا عجیب ہے کہ جب سے میں نے پڑھا تب سے یاد آتا ہے تو حیران ہو جاتا اس کی جرات پر کافر کی جرات کہتے ہیں یا علی تو کریم خاندان کا فرد ہے علی سے بھی واقف ہے علی کے باپ سے بھی واقف ہے کریم خاندان کا تلوار خیرات میں مجھے دے دے کائنات کا پہلا اور آخری سخی ہے میرا مولا علی جس نے دشمن کو اسلحہ خیرات میں دے دیا جو زندگی میں ناصر عباس کی تقریر میں یا کسی مولا علی کے فضائل پڑھنے والے کی تقریر میں چپ رہا ہے ایک منٹ میری طرف دیکھیں میں ایک فکرہ کہتا ہوں قبلہ صاحب مولا علی کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے علامہ اقبال کی روح پہنچ گئی اس شعر کا سواب محب اہل بیت علامہ اقبال کی روح کو پہنچے جہاں جنت میں حسین کے قدموں میں اللہ نے اسے جگہ دی ہے وہیں بیٹھ کر یہ اس بات میں اس پہ سرور فرمائے لیکن جب توجہ کرو گے اس کو ثواب جائے گا اور جو نہیں کرے گا اسے ثواب نہیں جائے گا کیا حالت ہوئی اس نے کہا یا علی تو کریم خاندان کا فرد ہے یہی اپنی تلوار خیرات میں مجھے دے دے علی نے دشمن کو قتل کے ارادے والے کو مخالف فوجی کو اسلحہ خیرات میں دیا اب کافر کے ہاتھ میں تلوار ہے علی بغیر تلوار کے کھڑا ہے علامہ اقبال دھمال ڈال کے کہہ رہا تھا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے دیکھ بھی لڑتا ہے سپاہی جب مومن کی شان ہو امیر المومنین کی کیا شان ہو اس نے دیکھا کہ علی کے چہرے پہ ذرا بھی پریشانی نہیں ہے اس نے یا علی تم ڈرے نہیں فرمایا میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں علی کا یہ پرہیبت جواب سن کے اس نے تلوار پھینکی قدموں پہ گر کے کہتا ہے کلمہ پڑھتا اب یہ جملہ جو پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہو تو دعا گو تو شریف فرماؤ کائنات کا پہلا اور آخری مولا ہے میرا مولا جو اس نے میدان جنگ کو مدرسہ بنا دیا جس نے چمکتی ہوئی تلواروں میں درس دیا کافر کو چھوڑ دیا کفر کو ہلاک کر دیا حیران ہو کے نہیں کافر کو چھوڑ دیا کفر کو ہلاک کر دیا پتہ چلا یہ تلوار سے پھیلا ہوا مذہب نہیں تشدد سے پھیلا ہوا مذہب نہیں وہ بڑھیا تھی بڑھیا نہ لکھے نہیں انہیں تو میں پڑھتا ہی نہیں بہت چھاتا لیا اوپر سے کوڑا پھینک دی اب باطنیوں کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا میں کہتا ہوں یا رسول اللہ او نہیں رک دی تسی مڑ جاؤ ایک میں ہو سکتا ہے گلی چھاڑ جاؤ
گلی لنگ جاؤ اور گلی سے چلے جاؤ. نبی نے فرمایا جو حق پہ ہو وہ روٹ کبھی نہیں بدلتا. سارے مل کر پوری طاقت سے نعرہ حیدری. جو حق پہ ہو روٹ نہیں بدلتا. روز گزرتے رہے روز گزرتے رہے. ایک دن نہیں آئی پریشان ہو گئے. اے پاک نبی پریکٹس کرتے رہے اے ہو جائیے نال گزارا کرن واسطے. وہ نہیں آئی. سرکار کھڑے رہے وہ نہیں آئی. شرافت کہتی تھی اوپر نہ دیکھو. عظمت کہتی تھی کہ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہوگی انتظار کر لو. اس دن چلے گئے دوسرے دن پھر نہیں آئی. پھر محلے والوں سے پوچھا یہاں ایک بڑھیا ہوتی تھی انہوں نے لاپرواہی سے کہا بیمار پڑی ہے. علی کی عزت کی قسم تیرے میرے رسول کے چہرے پہ ایسے پریشانی آئی جیسے کوئی اپنا بیمار ہو گیا. اور ہے کہ نہیں آپ یہ تیرے میرے ساتویں امام کا فرمان ہے الغضب مفتاحا کل شر. غصہ ہر شرارت کی کنجی. بے شک اس کا آل محمد سے کوئی تعلق نہیں جو غصے کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھے. نوح علیہ السلام سے شیطان نے کہا نوح تو میرا بڑا کام کیتا ہے میں مارنے ہم دیر نہ ہوتے تو منٹج مروا. ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں. حضرت نوح علیہ السلام کو غصہ آ گیا تو شیطان ہو کے نصیحت. اللہ کی وحی آ گئی نوح اچھی بات اگر شیطان بھی کرے تو سن لینی چاہیے. اس نے کیا آگے کہا؟ اس نے کہا نوح میں 3 وقتوں میں انسان کے قریب ہوتا ہوں. کون؟ شیطان. 3 وقتوں میں انسان کے سب سے پہلے جب کوئی غصے میں ہوتا ہے میں اس کے کندھوں میں چڑھ کے بیٹھ جاتا. پھر وہ نہیں بولتا میں بول رہا ہوں. غصے کر لو نہیں کرتے غصہ. چلو تھوڑا بولو نا تھوڑی اچھی ہے تو پتہ لگے بھی میں پڑھ رہا ہوں. سن میں زندگی میں کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ دعوت دیں یا نہ کریں کیونکہ اتنے پڑھے لکھے لوگ اور خدا پاک کی قسم یہ بھی سرکار رسول خدا کا فرمان ہے کہ ابو ذر اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو خوشامد نہ کرے. میں نے پتہ ہے جڑی بولن والی گل اس نے بول سو دوسرا میں پتہ ہے توجہ ہے سب سے پہلے نہیں مانا. اس لیے میرے دوستو حسین کے دوست کو یہ زیبا نہیں دیتا کہ وہ غصے کو قریب آئے. جتنا ہو سکے اس مرض سے بچنا چاہیے. رسول خدا دشمن کی عیادت کے لیے اس کے گھر چلے گئے. اگے کام خراب ہے وہ تو پھر پوچھنا چلے گئے. کون؟ محمد. سبحان اللہ. بڈھی کافرہ تھی بےمان نہیں تھی. رسول کی آواز کا اثر ہوا. اثر سمجھان دے آفرین. اسے پتہ ہی نہیں چلا کر کے اگلے پچھلے کھلوتے یا بیٹھے ہو. اس کو ہوش نہیں رہا. بے ہوش میں کہتی آ جاؤ. سرکار آ گئے. اب اسے خیال